پر مشکوک بیگ برآمد ہوا ہے اور پولیس نے کارٹن آف کر دیا ہے سارا علاقہ. عام شہریوں کے لیے راستے بند کر دیے گئے ہیں. وہاں پر کوئی اطلاعات ہیں آپ کو؟ بم شم کوئی 5 کلو بارود کی بات تھا. یہ بھی اگر کوئی ایسے واقعات جو ہیں وہ آج ہی کے دن ہونے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خان صاحب کو اندر کر گئے ہیں وہ ملک میں اور بالخصوص پھر اڈیالہ جیل جیسی سینسٹیو جہاں پہ جس دن ہیئرنگ ہے ایسے مواد کا برآمد ہونا انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارکردگی پہ بہت بڑے سوالیہ نشان کو جنم دیتا ہے. میاں والی میں اٹیک ہوا، مستونگ میں ہوئے، بلوچستان میں آئے دن ہو رہے ہیں، ساؤتھ وزیرستان میں اسکرمشز ہو رہی ہے، آئی ڈیز کے بلاسٹ ہو رہے ہیں اور یہ دھماکے جو ہیں نہ رکنے والے ہیں. تو یہ کیا ہی بہتر ہو کہ جو رخ ہے ڈائریکشن ہے وہ اصل کام کی طرف ہو جائے اور بجائے اس کی کہ جو سیاسی ورکرز کے خلاف مقدمات کی برمار ہیں، گرفتاریاں ہیں، پریس کانفرنسز ہے. جی کوئی اور سوال؟ ملوت صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ پر جو جس نے مقدمہ درج کیا وہ کوئی سیاسی شخصیت ہیں، کوئی ان کی سفارش پہ ہوا. آپ نے نام نہیں لیا ان کا، کوئی تفصیلات آئی ہیں سامنے؟ جی میں نے کل بھی گزارش کی تھی، جس نے میرے خلاف پرچہ درج کیا ہے وہ تو ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے. جس نے لکھا ہے ان کا محب وطن ڈرگ ایڈکٹ ہیں اور ہم پہ غداری کا مقدمہ ڈال دیا. لیکن جس شخص نے یہ کروایا ہے اس کے خد و خال سامنے آ رہے ہیں اور میں یہ عہد ضرور کرتا ہوں کہ ایک تو آئی جی کے پی جو بالکل ایک وسیلہ بنا ہوا ہے اور آر پی او ڈی آئی خان جو ایسے مقدمات جو ہیں درج کر رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے اپنے فیصلے میں، وہ مقدمے کا عنوان ہے ڈی آئی جی سمیع اللہ خان مروت ورسز فیڈریشن آف پاکستان، کہ ایسے مقدمات کی برمار یا غلط مقدمے درج کرنا اس پہ بھی لوگ جو ہیں گھروں کو جا سکتے ہیں اور وہ پی ایس پی آفیسر تھا. تو لہذا انشاءاللہ یہ مقدمات اب ان کو ثابت بھی کرنے ہوں گے. اگر ثابت نہیں کریں گے تو جس طرح یہاں اسلام آباد میں یا دیگر جگہوں پہ ہمارے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں، ہم مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے بعد ان کے خلاف ہرجانے کے کیسز بھی کریں گے. اور ضابطۂ فوجداری میں ایک پروویژن ہے جس کے تحت 193 ضابطۂ تعزیرات پاکستان کہ کسی بھی شخص کے خلاف فالس ایویڈنس بنانا اور تاکہ کیس بن سکے اس کی اتنی ہی سزا ہے جتنی اس جرم کی سزا ہے جو اس شخص کے خلاف. تو انشاءاللہ یہ 193 کے کمپلینٹس ان پولیس افسران کے خلاف ہم کریں گے. اچھا صاحب بتائیے گا کہ عمر ایوب صاحب نے خدشات کا اظہار کیا رات کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کی تیاری کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو پکڑنے کے لیے. تو الیکشن سے پہلے نہ تو پکڑ دھکڑ روکی نہ قیادت کی گرفتاریاں ہیں. علی امین کے خلاف بھی کوئی نیب کا کوئی ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے. تو اس سینس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑ پائے گی؟ جی یہ سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے اس پہ ٹویٹ کی ہے. جو ملک سے اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق تو انہوں نے ڈائریکٹ کی ہیں اپنی یہ آپریشن ان لوگوں کی طرف جو متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اسی سے جو ہے قوم کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کس بونڈے انداز سے اور کس مکروہ انداز سے جو ہے الیکشن رگ کرنا شروع ہو گیا ہے. لیکن جس طرح کل میرے بھائی پنجوتا صاحب نے بھی بتایا تھا، ہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے بے شک یہ گرفتار کریں، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس مقدمے، کسی کی گرفتاری بھی کسی مقدمے میں ہوگی. اب مقدمہ کوئی جرم ہوگا تو بنے گا، تو یہ فرضی مقدمے بنا رہے ہیں. عدالتوں میں ان مقدمات کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، تو زیادہ سے زیادہ تکالیف ہوگی وہ 2 یا 3 ایام کے ہوں گے. انشاءاللہ جتنے بھی یہ پرچے کریں گے سب کو ہم فیس بھی کریں گے اور اپنے کینڈیڈیٹس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے، ان کو سروسز بھی دیں گے. آپ کی ورکرز کنونشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ پنجاب میں کب جو ہے وہ الیکشن کمپین شروع کر رہے ہیں؟ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ شروع کر چکی ہیں اپنی. انشاءاللہ ہم کے پی سے شروع کر رہے ہیں اور پنجاب میں آ رہے ہیں. تو کے پی میں کنونشن ہوں گے، پشاور میں جلسہ ہوگا اور بہت بڑا جلسہ ہوگا. آج خان صاحب سے ملاقات بھی جو ہے اس میں یہ ڈسکشن ہونی ہے.
سر کے پی میں جو کنونشنز کی آپ نے بات کی وہاں پر جو بھی کوئی ریلی ہوتی ہے یا اس طرح کی چھوٹی موٹی جو حرکت ہوتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنونشنز کریں گے، مشکل نہیں ہوگا؟ مشکل ضرور ہے، لیکن ہمت حوصلے سے ایسی تمام مشکلات پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہم ابھی جو کنونشن کریں گے وہ 1500 لوگوں کے نہیں ہوں گے۔ 1500 لوگوں کے کنونشن ہوتے ہیں، 300-400 سپاہی آ جاتے ہیں، کنونشن جو ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں۔ اب جس ضلع میں جائیں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ان کی جو تنظیمیں ہیں ان سے کنسلٹ کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر ضلع میں سے کم از کم 20 سے 30 ہزار لوگ آئیں، تو 20 سے 30 ہزار لوگوں کو یہ ضلع کی جو اپنی جمعیت ہے پولیس کی وہ ان کو پھر سٹاپ نہیں کر سکتے۔ آج آپ خان صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور خان صاحب کے لیے کیا اہم بات کریں گے، اور خان صاحب کو بتائیں گے کہ جو لندن کا آپ کا ٹور ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، جی کے بارے میں بتائیں گے، کیا کیا اہم باتیں آپ لے کے سب سے اہم بات ہے کے پی میں کنونشن کے حوالے سے جو میری کے پی میں پریزیڈنٹ کے پی علی امین خان سے مختلف اوقات پہ گفتگو ہوئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے پی کے چیپٹر کے ڈیفرنٹ عہدیداران سے سب سے اہم بات یہ ہے۔ پھر جو یو کے میں جو کنونشنز کیے ہیں وہ پروگریس رپورٹ بھی ان کو دوں گا۔ تیسرا جو ہیں کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پہ خان صاحب کی ویوز جو ہیں ہمیں درکار ہیں، تاکہ میڈیا کو جب ہم شیئر کریں تو خان صاحب کی صحیح جو نئے حالات نئے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ خان صاحب کی ویوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے وہ بھی خان صاحب سے ہم نے معلومات اور اس کی ویوز لینی ہے۔ سر جمائمہ خان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی، کچھ اس طرح آپ نے نہیں یہ کسی نے ویسے ہی اڑائی تھی۔ اچھا سر، اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ الحاق کی بات تو اس نے شاید نہیں کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اگر نہ ہوتے تو ہم الیکشن کرانے جا رہے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا الحاق کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا سر بتائیے گا کہ جو نواز شریف کی اور زرداری کی کل ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور مل کر چلنے کا کہا ہے، یہ کل ہی تھے کہ ایک دوسرے کا پیٹ چاک کرتے تھے، اور دوسرا کہتا تھا کہ ضیاء الحق کا بچہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ پھر یہ ٹوپی ڈرامہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے بیچ، یہ جو ہو رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ دو، اور بھائی کون سی فیلڈ آپ کو چاہیے؟ آپ کی مرضی کا وزیر اعلیٰ آیا ہے سندھ میں، آپ نے ریکمینڈ کیا، آپ کی کسی ورکر عہدیدار یا کسی متوقع امیدوار پہ کوئی ایف آئی آر، کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پڑا ہے، آپ مزے سے آپ نے کے پی میں کیمپین شروع کیا ہوا ہے۔ یہ بیسیکلی قوم کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں، ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ نون اور پیپل پارٹی کا متعدد حلقوں میں الحاق ہوگا، جس طرح خان صاحب نے کہا تھا نا کہ 13 پارٹیاں یہ سب اکٹھے ہیں، یہ یقین کریں جے یو آئی، پیپل پارٹی اور جو جتنے بھی کنسٹیچوئنٹس تھے پی ڈی ایم کے، سب اس الیکشن میں اکٹھے ہو کے ہمارے خلاف آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب کو جو ہیں الیکشن میں ریزہ کریں گے ہیں۔ باقی اپڈیٹ تو آپ کو مل گئی ہوگی۔ ابھی جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کے کیسز کی سماعت ہوئی جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں، جس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب اور سرکاری وکیل نے اپنے دلائل دیے، کچھ موقع اور دیا گیا ہے ان کو، کارروائی جو ہیں وہ ملتوی کر دی گئی ہیں 21 تاریخ تک۔ آج سائفر کیس میں ٹرائل ہو رہے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور میں ابھی اڈیالہ جیل جا رہا ہوں۔ وہاں پہ 3 گواہان آئے ہیں، لیکن باقی اپڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہاں گواہان کے ایگزامینیشن ان چیف ہوئے ہیں یا ابھی تک جو ہیں ان پہ ان کی باقاعدہ ایویڈنس ریکارڈ ہونا باقی ہے۔ خان صاحب کی جو توشاخانہ کیس میں اپیل آج ڈویژن بینچ کے سامنے مقرر ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی پیش ہوں گے۔ جو عدالتوں میں ہمارے مقدمات ہیں ان کی جو رفتار ہیں وہ غیر تسلی بخش ہیں، اور بالخصوص جو سائفر کیس میں ٹرائل ہیں وہ بڑی ایکسپیڈیشیس ہیں، بار بار جو گواہ آ رہے ہیں، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مقدمہ جو ہیں وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہیں وہ کنکلوڈ کیا جائے۔ یہاں پہ ہم نے
ایک پٹیشن ICA میں کی ہے اور ایک ہم نے آنریبل سپریم کورٹ میں کی ہے. دونوں میں ہم نے سائفر کیس میں اسٹے کی استدعا کی ہے، لیکن وہ مقدمات ابھی تک مقرر نہیں ہوئے ہیں. یہ اپڈیٹ تھی کیسز کے حوالے سے. کوئی سوال ہیں تو میں حاضر ہوں.